بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روزوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک روزہ فرض کہلاتا ہے، جس کو ہم رمضان کے روزے بھی کہتے ہیں، اور کچھ روزے نفل ہوتے ہیں، انسان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ رکھ لے اور چاہے تو نہ رکھے، نفل روزے کہلاتے ہیں۔ اور کچھ روزے وہ واجب ہوتے ہیں اور کچھ مستحب ہوتے ہیں۔ بعض ایام سال کے ایسے ہیں کہ ان میں روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، اور بعض روزے ایسے ہیں کہ وہ مکروہ ہے۔ پھر جو فرض روزہ ہے اس میں کچھ روزے فرض عین کہلاتے ہیں، اور یہ فرضیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور واجب ٹھہرائے ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو رکھ سکتا ہو۔ اور کچھ واجب روزے ایسے ہیں جو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اگر کسی نے روزے کے نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے، تو یہ منت اور نظر کا روزہ اس کے ذمے واجب ہو جائے گا، لیکن یہ وجوب اس بندے کے اپنے اختیار سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر جو یہ واجب روزہ ہے، اس میں سب سے اہم ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرض ٹھہرایا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن بھی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان کے روزے کو پائے تو وہ ضرور یہ روزہ رکھ لے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت اور وجوب کا بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرے، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لے۔ تو یہ دیکھیں، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو ارکان بتا رہے ہیں اس میں یہ بھی فرمایا وَتَصُومَ رمضان، اور آگے فرماتے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آپ بیت اللہ کا حج کریں اگر اس تک جانے کی استطاعت اور طاقت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں حضور پاک فرماتے ہیں،
بنی الاسلام علی خمسن، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان اسلام کا بیان فرمایا ہے، اور آگے جا کر حضور پاک فرماتے ہیں وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا بھی یہ ارکان اسلام میں سے ہے، یہ ان بنیادوں میں سے ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس کو میں کرنے لگ جاؤں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جن امور کا، جن چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں ایک یہ تھی کہ تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ لا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ وتصوم رمضان، اور ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کا بھی ذکر فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کئی ساری احادیث ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے، تو رمضان کے روزے رکھنا یہ واجب اور فرض ہے، اور پوری امت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے جب فرض ہے تو کن کن لوگوں پر فرض ہوں گے؟ کیا ہر طرح کے لوگوں پر، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ صحت مند ہو یا معذور، مقیم ہو اپنے گھر پر ہو یا مسافر ہو، ہر طرح اور ہر حالت میں رمضان کے روزے فرض ہیں؟ یا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ تفصیل موجود ہے؟ تو اس سلسلے میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے خاص شرائط ہے۔ کچھ صورت ایسی ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے میں شریعت نے چھوٹ دی ہوئی ہے، اور کچھ صورت ایسی ہے کہ اگر اس میں نہ رکھا جائے تو فرضیت ہی سرے سے ساقط ہو جاتی ہے، کچھ حالتوں میں روزہ فرض ہی نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ روزہ تب واجب ہوگا کسی شخص پر جب وہ مسلمان ہو۔ اگر وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ تو روزے کی فرضیت کی ایک شرط یہ ہے کہ اس شخص پر روزہ فرض ہوگا جو مسلمان ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو۔ اگر ایک شخص نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اسلام نہیں لایا، وہ غیر مسلم ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جو غیر مسلم ہے ان پر یہ تو ضروری ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور ایمان لے آئے، یعنی شریعت کا مطالبہ ایک غیر مسلم سے ایمان لانے کا تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بہت ساری نشانیاں مقرر فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، وہ قیامت کے دن آنے پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل موجود ہے۔ تو ایک غیر مسلم سے دین کا تقاضا یہ تو ہر جگہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لاتا تو جو شریعت کے تفصیلی احکام ہیں، جو فروعی احکام ہیں، اس کا شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی۔ تو روزہ بھی چونکہ شریعت کا ایک عملی حکم ہے، لہٰذا غیر مسلم پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس آدمی پر، اس شخص پر روزہ واجب ہوگا جو بالغ بھی ہو۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ اور بلوغ کے سلسلے میں علماء یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو وہ 12 سال سے پہلے تو بالغ ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لڑکے کے بلوغ کی جو ابتدائی عمر ہے وہ 12 سال ہے، لہذا ایک لڑکے کی عمر اگر 12 سال نہیں ہوئی تو بلوغ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
لیکن لڑکے کی عمر اگر 12 سال ہو جاتی ہے تو 12 سے لے کر 15 سال تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس میں اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی، لڑکی کی عمر 12 سال ہو گئی ہے، 12 سے لے کر 15 سال تک اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس لڑکے کو بالغ سمجھا جائے گا، اور جب بالغ ہوگا تو اس پر رمضان کے روزے بھی فرض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 12 سال سے لے کر 15 تک بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو پھر 15 سال کی عمر جب ہو جائے گی تو چاہے علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، اس کے بالغ ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، حکم یہ لگا دیا جائے گا کہ اب یہ بالغ ہے۔ لہٰذا 15 سال جب لڑکے کی عمر ہو جائے گی، بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس کو ہر حال میں روزے رکھنے ہوں۔ جہاں تک لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کے بارے میں جو بلوغ کی ابتدائی عمر ہے وہ 9 سال ہے۔ ایک لڑکی کی عمر اگر 9 سال نہیں ہوئی تو بالغ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے تو 9 سے لے کر 15 سال تک کی جو عمر ہے، یہ جو دورانیہ ہے، اس کے اندر اگر ایک لڑکی کے بدن میں کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جاتی ہے جو بلوغ کی علامت ہے تو اس لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا اور اس پر رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 9 سے لے کر 15 سال تک بلوغ کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تو اس صورت میں جب 15 سال عمر ہو جائے اس کے بعد حکماً یعنی یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے، علامت کوئی نظر آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ تو 15 سال کی جو عمر ہے یہ زیادہ سے زیادہ عمر ہے، اس میں کوئی لڑکا ہو یا لڑکی اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بلوغ کی تفصیل ہے۔ اس سے پہلے روزے کا لازمی مطالبہ نہیں ہے، اگرچہ سنت میں یہ آیا ہے کہ جو لڑکے، جو بچیاں اور بچے وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو تربیت کے طور پر ان سے روزے رکھوائے جائے۔ ایک لڑکا اور لڑکی بالغ نہیں ہے لیکن ان کی جسمانی طاقت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان سے تربیت کے طور پر روزے رکھوائے جائے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے، یہ بہتر بات ہے، لیکن لازمی مطالبہ ان سے نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ تب فرض ہوگا جبکہ آدمی عاقل بھی ہو، عقل مند ہو۔ لہٰذا اگر ایک مجنون ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی تو اس سے بھی شریعت روزے کا لازمی مطالبہ نہیں کرتی، جیسے مجنون سے نماز کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے، وہ مکلف نہیں رہتا۔ لہٰذا اگر ایک آدمی مجنون ہے، ایک شخص مجنون ہے تو اس کی طرف اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچا ہے کہ وہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ہمارے فقہی کتابوں میں ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، تو اگر وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور امید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ توقع ہی ختم ہو گئی ہے کہ یہ کسی مرحلے پر جا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو سکے گا، تو ایسے شخص پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا، لیکن اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر عمر ایسی ہو گئی کہ اب روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، یا بیماری ایسی ہو گئی کہ ایک ماہر مسلمان ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اس بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو یہ شخص اس پر بھی روزہ رکھنا تو ضروری نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کے لیے روزے کے مقابلے میں فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اس کو ایک صدقہ فطر کے برابر نقد رقم ہے یا کوئی بھی جنس ہے وہ غریبوں کو دینی ہوگی۔ اسی طرح خواتین کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں۔ بچے کی ولادت ہوئی ہے، زچگی کا زمانہ ہے، زچگی کے بعد کا زمانہ ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، تو نفاس کے دوران ایک عورت پر روزہ رکھنا
لازم تو کیا ہوتا جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے مخصوص ایام چل رہے ہیں تو مخصوص ایام میں شریعت نے خواتین کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو دو طرح کی خواتین ہیں ان کا جب یہ پیریڈ گزر جائے، نفاس کا اور مخصوص ایام کا دورانیہ گزر جائے تو بعد میں ان پر قضا کرنی لازم ہوگی۔ تو ان ایام میں، مخصوص ایام میں اور نفاس کے ایام میں تو روزہ نہیں رکھ سکے گی، لیکن بعد میں پاک ہونے کے بعد دوسرے دنوں میں ان کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی سفر پر ہے، وہ صبح صادق سے پہلے اپنے شہر، اپنی بستی کے حدود سے نکل گیا ہے، سفر پر جانے والا ہے، تو سفر میں بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر ایک مسافر روزہ نہ رکھنا چاہے اس کو اختیار ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی، اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ سفر میں اور بھی کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو کسی اور پروگرام میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔